آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وفی مقام آخر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ یہ دونوں مقامات سورہ احزاب ہی کے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگلے الفاظ میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں عورتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو تم جیسی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عورتوں میں سے تمہیں عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کی وجہ سے تم مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہارا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جس مقام اور مرتبے کو کائنات کی کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ انہی امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین کا آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ میری مراد حسنین کریمین کی نانی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ، حضور کے شہزادے سیدنا ابراہیم کے علاوہ مصطفیٰ کریم کی ساری اولاد کی مادر مشفقہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے قبل دو نکاح فرمائے تھے۔ ایک نکاح ابو حالہ سے جس سے دو بچے ہوئے، حالہ اور ہند۔ دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے، اس سے ایک ہی بیٹی ہوئی ہندہ۔ اور تیسرا نکاح انہوں نے فرمایا میرے آقا و مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نکاح کا سبب یہ ہوا کہ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اب میں باقی زندگی یوں ہی گزاروں گی، اب میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور انہیں گزر بسر کے لیے کسی سہارے کی تو ضرورت تھی نہیں، کیونکہ یہ خود بہت بڑی مالدار عورت تھی۔
اور آپ حضور کی زوجہ بننے سے قبل بھی اتنی پیاری زندگی کی مالک تھیں کہ انہیں مکہ شریف میں طیبہ اور طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اگرچہ کہ عرب کے اور سرداروں کے بھی آپ کی طرف پیغام نکاح آئے، لیکن آپ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی کہ اب میرا نکاح کا ارادہ ہی نہیں۔ سبب کچھ یوں ہوا کہ آپ کیونکہ تجارت کرتی تھی اور اپنا مال تجارت اپنے غلام اور مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف ملکوں میں بھیجتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے مکے میں شہرا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، تو یہ بات سیدہ خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ آپ نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا آپ میرا مال تجارت لے کر شام جا سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد رسول اللہ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ میں جانے کو تیار ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام میسرہ ساتھ کیا اور اس غلام سے کہا کہ دیکھنا کہیں بھی ان کی اطاعت میں اور ان کی خدمت میں کمی نہ آئے، کیونکہ تو غلام ہے، تو غلام ہی رہے گا۔ وہ جو چاہیں، جس طرح چاہیں میرے مال کو تجارت کے طور پر فروخت کر سکتے ہیں۔ بالآخر سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ حضور ایک درخت کے نیچے اترے۔ وہی قریب ایک گرجا تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ اس میں نستورہ نام کا ایک راہب رہتا تھا جو کہ عمر کافی ہو چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اتفاق سے جب اپنے گرجے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی روکا ہوا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوا، چونکہ وہ پچھلی کتابوں کا عالم تھا، تورات و انجیل اس نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ میسرہ کو وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، من ھذا رجل الذی تحت ھذہ الشجرہ، یہ اس درخت کے نیچے جس شخص نے آ کر پڑاؤ کیا ہے یہ بندہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، تجھے اس سے کیا ہے، کوئی بھی ہو، درخت کے نیچے تو کوئی بھی مسافر آ کر آرام کر سکتا ہے۔ لیکن میسرہ کو تجسس ہوا، اور تجسس میں اس نے پھر نستورہ سے پوچھا کہ آخر تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو نستورہ بولا، میں نے پچھلی کتابوں میں یہ سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، جو شخص اس درخت کے نیچے آ کر قیام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ آخری نبی ہوگا۔ اب مجھے بتا، اھذا من قریش ومن ہاشم ومن اہل مکہ تھا، بتا یہ شخص جو آنے والا ہے کیا یہ قریش سے ہے، ہاشمی ہے، مکے سے آیا ہے؟ تو کہنے لگا نعم ہاں۔ پھر اس نے کہا افی عینہ حمرہ، کیا اس کی آنکھ میں سرخ سرخ ڈورے بھی نظر آتے ہیں؟ میسرہ نے کہا ہاں، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بھی ہیں۔ وہ نستورہ بوڑھا شخص اٹھا اور اٹھ کر رسول اللہ کی جانب چل پڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر ابن مریم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم اللہ کے رسول ہو، وہی رسول ہو جنہیں نبی امی کہا جائے گا اور جن کی بشارت جناب عیسیٰ بن مریم دے کر گئے تھے۔ کیوں؟ لا ينزل تحت هذه الشجرة الا نبی الامی الہاشمی صاحب الحوض والشفاعة وصاحب لواء الحمد۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے
اس درخت کے نیچے جو آ کر قیام کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ نبی امی ہوگا، ہاشمی ہوگا، مکی ہوگا، وہی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حوض کوثر بھی عطا کرے گا، شفاعت کا منصب بھی عطا کرے گا، اور اسے قیامت کے اس میدان میں رب لواء الحمد بھی عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سماعت فرما لی، اور حضور نے کسی بات کا بھی انکار نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بات ذہن نشین رہے، اعلان نبوت میرے آقا نے اگرچہ بعد میں کیا ہے، اعلان نبوت اگرچہ بعد میں کیا ہے، لیکن نبی پیدا ہوتے ہی اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ حضور اس بات کو جانتے تھے، اس لیے سرکار نے کسی بات کا انکار نہیں فرمایا۔ سفر بہت اچھا رہا، نفع پہلے سے بھی زیادہ ہوا، اور میسرہ کہتا ہے میں نے اس سفر میں ایک منظر اور دیکھا، جب کہیں دھوپ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانا ہوتا تو میں دیکھتا کہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا، جہاں یہ رکتے بادل ان پر سایہ کرتا۔ میسرہ کہتا ہے یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ میں جب واپس آیا تو میں نے آ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے کا سارا احوال سفر بیان کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفع بھی دیکھا کہ 2 گنا ہو چکا ہے، یہ بھی سنا کہ ان پر تو بادل سایہ کرتا ہے، یہ بھی سنا کہ نستورہ نامی راہب کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل اس طرف مائل ہوا کہ کیوں نہ میں ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر لوں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے ذریعے حضور کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا، اور اس سفر کے تقریباً 2 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا۔ حضور کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے اس وقت 40 سال۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر میں ایک جواب دینا چاہوں گا۔ کچھ بد باطن لوگ، گندے ذہن والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت تعدد ازواج ہے کہ آپ نے 11 نکاح فرمائے، اس بات کو لے کر حضور پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لعنت ہو ان پر، اس دنیا میں بھی برباد ہوں اور آخری دنیا میں بھی۔ معاذ اللہ، یہ بات کہ میرا زبان زیب نہیں دے رہی کہ میں وہ کہوں کہ جو وہ کہتے ہیں۔ اب ان کا جواب دینے لگا ہوں۔ سنو اے وہ لوگوں جو رسول اللہ پر انگلیاں اٹھاتے ہو، اگر مقصد یہ تھا حضور کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ جس طرح تم کہتے ہو کہ حضور ایسی طبیعت کے تھے، اگر یہ بات ہوتی تو کیا 25 سالہ نوجوان بھی 40 سالہ بوڑھی عورت سے نکاح کرنے کو تیار ہوتا ہے؟ وہ بھی پہلی شادی۔ کیا کسی کا دل کرے گا؟ یا اس طرح کی انگلیاں اٹھانے والوں، کیا تمہارے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ تمہارا نوجوان 25 سالہ 40 سالہ بوڑھی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جائے؟ نہیں۔ رسول اللہ نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے اکیلی سیدہ عائشہ کنواری ہیں، باقی ساری کی ساری خواتین وہ ہیں جو یا تو طلاق یافتہ ہیں یا وہ ہیں کہ جو بیوہ ہیں۔ ان تمام سے نکاح فرما کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس معاشرے کو یہ درس دیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو بیوہ عورت کو اپنے زمانے میں ایک گری پڑی شے سمجھتے ہو، جو بیوہ عورت کو دوبارہ نکاح میں لینا پسند نہیں کرتے ہو، جو طلاق یافتہ عورت کو دوبارہ پسند نہیں کرتے ہو، میں اللہ کا نبی ہو کر ان عورتوں سے نکاح کرتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے بھی ان کے دل کی ڈھارس بندھائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں، دعوے تو بڑے ہیں تمہارے، لیکن یہ بھی انسانیت کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہے
کہ جس معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، میرے مصطفیٰ نے اس معاشرے میں ایسی عورتوں سے نکاح کر کے قرآن کے ذریعے ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ رب ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے نبی کے گھر والیوں، تمہارے مقام کو کائنات کی کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ جواب تو اور بھی بہت ہیں، لیکن میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ میں سیدہ خاتون جنت کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ کی سیرت بیان کر رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا، ازواج میں سے 25 سال رسول اللہ کی رفاقت میں گزارے۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے ابتدا میں حضور کے ساتھ رفاقت کر کے اسلام پر آنے والی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جو مالدار خاتون تھیں، تاجرہ خاتون تھیں، انہوں نے اپنا سارا مال رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ سوائے ایک شہزادے کے اللہ نے حضور کو ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے عطا فرمائی ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جو سارے کے سارے سادات کی نانی جان ہیں۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جن سے رسول اللہ اتنی محبت فرماتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ساری زندگی حضور جس خاتون کا ذکر کرتے رہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے حضرت عائشہ کو بعض اوقات کچھ محسوس ہونے لگتا اور وہ کہہ بیٹھتی، آقا میں ایک کنواری عورت تمہاری زوجہ ہوں، پھر بھی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس بوڑھی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے، عائشہ خدیجہ کے معاملے میں اس طرح کی بات کر کے مجھے دکھ نہ دیا کرو۔ خدیجہ وہ ہے جب لوگوں نے مجھ سے منہ موڑا تھا تو پہلا کلمہ میرا خدیجہ نے پڑھا تھا۔ خدیجہ وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور کس قدر محبت کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب گھر میں کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت عائشہ سے فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھی بھیجنا، خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھی بھیجنا، ان عورتوں کی طرف بھی بھیجنا جن کا خدیجہ سے تعلق تھا، کہ وہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ خدیجہ سے ہمارا تعلق تھا تو گھر والوں نے ہم سے تعلق ہی توڑ لیا ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں، خدیجہ اللہ نے تیرے لیے ایک محل تیار کیا ہے، ایسا محل کہ جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جب جبریل امین آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں اور وہ برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آئیں تو رب کا بھی سلام دیجئے گا، مجھے جبریل کا بھی سلام دیجئے گا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوتی ہیں تو حضور انگور تناول فرما رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کدھر سے آئے؟ کہا یہ جنت سے آئے ہیں اور رب نے فرمایا ہے کہ اس میں خدیجہ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے جنتی پھل کھائے ہیں تو میرے آقا تو ہیں ہی ہیں، میرے آقا کے صدقے جسے یہ سعادت ملی ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی نماز رسول اللہ کے پیچھے ادا کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کے متعلق حدیث میں آیا رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے 4 عورتوں کو فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے ایک حضرت مریم ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، نمبر 2 آسیہ ہیں جو کہ فرعون کی بیوی تھیں لیکن مسلمہ تھیں، نمبر 3 سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں حضور کی شہزادی، اور نمبر 4 سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں سیدہ فاطمہ کی والدہ محترمہ۔ یہ 4 وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جی ہاں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی حضور علیہ السلام سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ ہاں، جب آخری وقت قریب آیا تو شہزادی کونین کو بھیجا،
کہا جاؤ بابا جان کو بلا لاؤ۔ حضور تشریف لے آئے، کچھ کہنے لگیں لیکن پھر رک گئی۔ حضور نے اصرار کیا، خدیجہ کچھ تو کہو، آخر تم نے مجھے بلایا ہے، کچھ تو کہو۔ عرض کی ساری زندگی کبھی کوئی فرمائش کی نہیں، آج دل کیا تھا لیکن پھر مجھے حیا آ گئی، میں چپ ہو گئی۔ کہا نہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر بڑی جھجک کر آپ نے عرض کی آقا میری تمنا یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو آپ کفن کے طور پر مجھے اپنی چادر عطا فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کفن کے لیے عطا فرمائی۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد جب رسول اللہ کی عمر مبارک 50 سال تھی، 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وصال فرمایا۔ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، 10 رمضان اور 10 نبوی، اعلان نبوت کے 10 سال بعد سیدہ خدیجہ نے وصال فرمایا۔ حضور نے خود انہیں قبر میں اتارا، اور اس وقت جنازے کا حکم ابھی آیا ہی نہیں تھا، شریعت میں ابھی جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، ورنہ آپ کے جنازے کی بات بھی ہوتی کہ جنازہ حضور نے پڑھایا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست قدرت سے، خود اپنے دست مبارک سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا۔ آپ کی قبر مبارک مکہ شریف کے بڑے عظیم قبرستان جنت المالا شریف میں ہے۔ آج بھی آپ کے مزار پر انوار کی زیارت کو جنہیں معلوم ہوتا ہے وہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ جب حاضری کا موقع ملے ضرور جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی سیرت کو سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔